بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم درود شریف کا ایک اور مشاہدہ، خوبصورت مشاہدہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم منظور الہی پراچا صاحب کے مشاہدات آپ سے شیئر کر رہے تھے، بیچ میں ایک دو دن دوسری چیزیں رہیں، ان کے مشاہدات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو ایک اور مشاہدہ انہوں نے ہمیں بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز، بہت کوئی قریبی شخص، ان کو بواسیر کا عارضہ تھا اور بہت شدید۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں دکھایا، ڈاکٹرز کو دکھایا، اور بہت مہنگا ٹریٹمنٹ ان کو کرایا گیا، کوئی نتیجہ نہیں ملتا تھا۔ بالآخر ڈاکٹرز کا مشورہ یہ تھا کہ آپریشن کرا لیں اور یہی اس کا حتمی علاج ہے۔ جبکہ یہ حضرات آپریشن سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اب سے پہلے اسی مرض کے سلسلے میں کسی اور دوسرے کسی شخص کا، غالباً انہی کے گھر میں کسی کا آپریشن کرایا گیا تھا، تو ان کا بلڈ ہی نہیں رکا تھا اور وہ وینٹیلیٹر پر ہی روح پرواز کر گئی تھی ان کی۔ تو یہ اس لیے تھوڑا ڈرتے بھی تھے کہ آپریشن نہ کرایا جائے، کہیں خدا نخواستہ ایسا ہی کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا سب سے مہنگا ایک ہاسپٹل ہے جو بہت زیادہ مہنگا ہے، تو وہاں رجوع کیا گیا، وہاں علاج کے سلسلے میں بہرحال وہاں سے علاج معالجہ شروع کیا گیا۔ چند روز علاج چلنے کے بعد ان کا مشورہ بھی یہی ہوا کہ آپریشن کرایا جائے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس بارے میں آمادگی ہو گئی کہ چلیے اب سارے ڈاکٹرز کا ایک ہی کہنا ہے کہ بھئی آپریشن کرا لیا جائے۔ اپائنٹمنٹ ہو گیا، ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئی، اس تاریخ میں آنا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب ہوا۔ ابھی منظور پراچا صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ہمراہ سفر تھا، جو سفر ہو رہا تھا ہاسپٹل کی طرف بغرض آپریشن۔ کہتے ہیں اس میں بھی ساتھ میں تھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ آپریشن نہ ہو، اور مریض کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے، اور ڈاکٹرز ایک ہی تسبیح جانتے تھے بس کہ آپریشن ہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ڈاکٹرز کی اپنی چاہت اپنی جگہ رہی، مریض کی مجبوری اپنی جگہ رہی، اور ان محترم کی خواہش جو کہ یقیناً ایک خیر خواہانہ خواہش تھی میرے نزدیک۔ کیونکہ میں ایک بات عرض کروں، درود شریف پڑھنے والے کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ میرا مستقل تجربہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ کی فضل سے۔ میں نے تو آج تک دیکھا نہیں ہے الحمدللہ کہ کسی شخص کو آپریشن کی نوبت آئی ہو اور اس نے درود شریف پڑھی ہو اور پھر بھی اس کا آپریشن ہوا ہو۔ کم سے کم میں ایسا واقعہ نہیں جانتا۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ میں بھی اسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا مریض کے ساتھ، اور پورے راستے میں درود شریف پڑھتا چلا گیا، اور وہاں پہنچے تو جو بیڈ ان کے لیے مختص کیا گیا تھا، یا جس بیڈ جو بھی وہاں کی ترتیب ہوگی ہاسپٹل کی، وہ بیڈ ان کے نام پر خالی ہی نہیں ہوا، ابھی خالی نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ بھئی اگر جو بیڈ ہم نے آپ کے لیے سوچا تھا، اگر اسی بیڈ کا انتظار کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، اور اگر آپ جلدی بازی چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا اس سے مہنگا، تھوڑا سا آپ کو پیسے زیادہ خرچ کرنے ہوں گے۔ وہ 3 لاکھ کے آس پاس کا خرچہ اس میں آتا تھا۔ ابھی منظور صاحب کہتے ہیں کہ میں تو مستقل درود شریف پڑھ ہی رہا تھا، اب بھی پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں تیاری ہو گئی کہ ٹھیک ہے، پیمنٹ جمع کیجئے اور آپ کے لیے وہ مہنگے والا وارڈ جو ہے خالی کرایا جاتا ہے، یا وہاں آپ کو شفٹ کرایا جاتا ہے، اور وہ آپ کے آپریشن کی تیاری ہوتی ہے، اور آج آپ کا آپریشن ہو جائے گا۔
اب ادھر یہ درود شریف چل رہا ہے، ادھر ڈاکٹرز ان کے نام پر تیاری کر رہے ہیں، ادھر یہ بھی ایڈمٹ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں کہتے ہیں کہ ایک کال آئی، اس فون پر جو صاحب بات کرنے والے تھے ان کو ان پر کوئی تقاضا تھا، کوئی مال کی ڈیلیوری وغیرہ سے متعلق کچھ مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا بھی مال ڈیلیور کریں۔ انہوں نے کہا میں ہاسپٹل آیا ہوں اور ابھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ کہیں گے اس طرح سے مجھے بواسیر کا مسئلہ ہے اور میں آپریشن کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خلاف توقع، جبکہ وہ کوئی نہ رشتہ دار تھے نہ کوئی اس طرح کا ان سے کوئی رشتہ تھا یا نہ، بس اللہ کی قدرت، انہوں نے اتنی ضد پکڑی کہ آپ آپریشن نہ کرائیے۔ انہوں نے اتنی ضد پکڑی کہ آپ آپریشن نہ کرائیں۔ اب یہ کنفیوز ہو گئے، مریض جو تھے یہ کنفیوز ہو گئے، میں کیا کروں؟ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن کرانا ہی ہوگا، اور میرے اقربا مجھ سے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرانا ہے۔ اب یہ کنفیوز ہیں، کیا کروں؟ اب یہ محترم منظور صاحب کہتے ہیں میں تو درود شریف پڑھ کے یہی تو دعا کر رہا تھا کہ اللہ کا آپریشن نہ ہو۔ اب جب مجھ سے رائے لی گئی تو میں نے کہا نہ کرائیں آپریشن، بالآخر آپریشن کرانا آپ نے کرانا ہی ہے۔ تو وہ جو ایک آپشن بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، وہ اس کے بہت اسپیشلسٹ ہیں، یا بہت ان کے پاس میں نے مختلف بہت سے مریضوں کو بھیجا ہے جن کو اللہ کے فضل سے بغیر آپریشن کے شفا ملی ہے، آپ کو بھی وہیں کا مشورہ دیتا ہوں، وہ بہت کارگر ڈاکٹر ہیں فلاں فلاں فلاں۔ تو منظور صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے جب رائے لی گئی تو میں نے کہا بھی آپریشن تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس کو بھی آزما لیں، کیونکہ ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ آپریشن نہ ہو۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی، جو اور بھی ایک دو ساتھی ساتھ میں تھے ان کی بھی رائے لی گئی۔ خدا کی قدرت، اس درود شریف کی برکتوں کو ظاہر ہونا تھا۔ بہرحال سب کی رائے یہ بنی کہ آپریشن نہ کرایا جائے۔ ادھر آسٹریلیا میں مریض کے کوئی صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو فون کر کر کے بار بار فورس کر رہے تھے کرا لیجئے بس آپریشن، اور ہو گیا آپریشن، نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، ابھی کیوں نہیں ہوا ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں۔ وہ ادھر سے فورس کر رہے تھے، یہ ان کو ٹلائے جا رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی ہوتا ہے، ابھی کرتے ہیں، جو بھی کہہ رہے تھے، یہ ان سے جو بھی کہہ رہے ہوں گے۔ تو اب اللہ کی قدرت، یہ لوگ ہسپتال سے پیسے جمع کیے بغیر واپس باہر نکلے، نہ آپریشن کرایا نہ پیسے جمع کیے، اور ان ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ انہوں نے اس کیس کو لے لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ٹریٹ کریں گے۔ اللہ کی قدرت ہوئی کہ ان کا علاج شروع ہوا، وہ ساری تکلیفیں جس میں وہ بہت زیادہ پریشان تھے، وہ ساری تکلیفیں ختم ہوئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہے، ابھی تک 80% اللہ کے فضل سے ان کو شفا ہو چکی ہے، نہ آپریشن ہوا ہے، نہ کوئی ایلوپیتھ کوئی میڈیسن ان کو یوز کرنی پڑی ہے، نہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ دراصل اس ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پیچھے منظور صاحب کی جو اس روز کا درود شریف پڑھ کے جو دعا کرنا ہے، یہ کار فرما ہے اللہ کے فضل سے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ جیب بھی خالی ہو رہی تھی، ظاہر بات ہے 3-3.5 لاکھ روپے اگر کسی ایک مسئلے کے لیے صرف آپریشن کے دینے ہیں، بعد میں جو ایک لمبے چوڑے دنوں تک وہ ادویات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، میڈیسن چلتی رہتی ہیں، وہ تو ابھی باقی ہیں، وہ اس 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ میں شامل تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ جانے اس کا الگ سے کیا چارج ہوگا۔ تو وہ پیسے بھی بچ گئے، اور مریض کی جو درگت ہوتی ہے یا ہو سکتی تھی اس آپریشن میں، اللہ کے فضل سے وہ بھی بچ گئے۔ اور جو ایک اندیشہ یہ پال رکھا تھا انہوں نے کہ پہلے ہمارے فلاں عزیز کا اسی چیز کا آپریشن ہوا تھا اور اس میں وہ وینٹیلیٹر پر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا کیونکہ ان کو بلڈ نہیں روکا تھا، تو یہ خدشہ بھی جو بہرحال تھا ہی، اس خدشے سے بھی نجات ملی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فضل خداوندی سے الحمدللہ اب تک 80% ان کو شفا مل چکی ہے۔ درود شریف کے علاوہ پھر میں نے بھی، جب مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے بھی ان کو کہا کہ ایک مفت کی دوائی میرے پاس بھی ہے۔ مفت کا مطلب بہت سستی، نہایت سستی، مفت جیسی ہی سمجھو اس کو، جہاں ایک طرف تو 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ، اوپر سے وہ تو تھوڑے سے پیسوں کی ہے، تو وہ تو مفت کی جیسی ہی سمجھی جائے۔ تو میں نے بھی ان کو کہا کہ اس مرض کی تو ایک بڑی اچھی دوائی میرے پاس بھی ہے، اور الحمدللہ اس کی شکایت بھی نہیں ہے عام طور پر، اللہ کے فضل سے جتنوں نے بھی کھایا سب نے فائدہ پایا۔ تو یہ دیکھیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ درود شریف کے کیسے کمال ہوئے
کہ بندہ گویا کہ بس اتنی سی دیر تھی کہ ڈاکٹرز آ کر کہتے کہ آئیے صاحب آپ کے لیے فلاں بیڈ خالی کیا گیا ہے یا فلاں وارڈ خالی کیا گیا ہے، اور 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد یا اتنی دیر بعد آپ کا آپریشن ہونے والا ہے، اور بس لائیے پیسے جمع کر دیجئے، بس اتنی سی دیر تھی۔ گویا کہ آپریشن کے دروازے سے، آپریشن تھیٹر کے دروازے سے لوٹے ہیں گویا کہ۔ کیا چیز تھی؟ درود شریف۔ اس لیے مایوس ہو چلے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر درود شریف کو اس عزم مصمم کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ سے منوانا ہی ہے، تو میں یقین دلاؤں آپ کو اللہ کے فضل سے کام ہو ہی جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مریضہ تھی، وہ ان کو یوٹرس میں رسولی تھی اور پتھری تھی بڑی، شاید 17 mm تو 17 mm کی جو پتھری ہے، ظاہر بات ہے وہ کتنی پریشان کر رہی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار ٹیسٹ کرا چکے تھے، اب دوبارہ جا رہے تھے ٹیسٹ کرانے کے لیے، جیسے بھی کہتے ہیں کہ پورے راستے ہم درود شریف پڑھتے ہوئے گئے۔ اللہ کی فضل سے جب وہاں ٹیسٹ کرایا تو وہ جو رسولی تھی، سسٹ، وہ بالکل سرے سے غائب تھی۔ ابھی جو 2 دن 4 دن پہلے، جتنے دن پہلے بھی جو ٹیسٹ کرایا تھا، اس میں وہ رسولی بھی آ رہی تھی اور پتھری بھی آ رہی تھی، اور ڈاکٹر کا مشورہ تھا فوراً آپریشن کرایا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اور ادھر سے یہ درود شریف پڑھتی ہوئی پہنچی ہیں۔ اب وہاں 30-40 کلومیٹر کا سفر انہوں نے کیا ہے، اس درمیان میں درود شریف جتنا بھی ہوگا، 1000 2000 4 جو بھی ہوا ہوگا، وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسولی سرے سے ہی غائب ہے، اس کا نام و نشان ختم، اللہ کے فضل سے۔ اور وہ پتھری جو تھی، اس سے بھی اللہ نے نجات دے دی، اس طرح سے کہ وہ پہلے 17 mm شو کر رہی تھی، پھر وہ کم ہو گئی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ کم ہو جانے کی میں دعا کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کو کہا، میں نے آپ نے کم ہو جانے کی دعا کیوں کی، آپ نے ختم ہو جائے کی دعا کیوں نہ کی؟ لیکن الحمدللہ میں ابھی تک بھی جانتا ہوں کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے مریضہ کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، یا مجھ سے میرے آنکھوں کے سامنے پیش آنے والا مشاہدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پتھری کا علاج شاید درود شریف سے اچھا نہیں ہے۔ میں نے اور بھی ایسے کئی مریض دیکھے ہیں جن کو میں نے درود شریف بتایا اور ان کا حال بے حال تھا، اللہ کے فضل سے درود شریف کی برکت سے ان کی پتھری سرے سے غائب ہو گئی اور اپنے پیروں پر چل کر گھر آئے ہیں۔ ایسے واقعات اور بھی ہیں۔ تو آپ کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں، آپ درود شریف کے ذریعے سے فائدہ حاصل کریں، اور درود شریف کے ذریعے پتھری تو ایک بات میں نے بتائی ہے، کوئی بھی مرض ہے، کسی بھی مرض میں آپ درود شریف سے فائدہ اٹھائیں۔ حالانکہ ہم نے سورہ رحمان بھی اپلوڈ کر دی ہے، سورہ رحمان بھی بہت غضب کی چیز ہے امراض کے سلسلے میں، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن بہرحال پڑھنے کی چیزوں میں درود شریف ایک لاجواب چیز ہے، لاجواب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فائدے عطا فرمائے اور درود شریف کے ساتھ ہماری وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، اور ہم جیتے مرتے سوتے جاگتے صبح شام دن اور رات اللہ کرے درود شریف کے ہو کر رہ جائیں، درود شریف کی تمام افادیات ہمارے حصے میں آ جائیں، اللہ کرے دنیا کے بھی نفع حاصل ہوں، آخرت کے بھی نفع حاصل ہوں۔ جزاک اللہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔